أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مواخات فرمائی، یعنی بھائی چارہ فرمایا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں۔ کسی مسلمان کو کسی کے ساتھ، کسی کو کسی کے ساتھ یہ فرما دیا۔ لیکن مولا کائنات، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کا بھائی مقرر نہیں کیا، کسی کا ساتھی مقرر نہیں کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اور پسندیدہ ترین صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو کسی کے گھر والے کہلاتے ہیں، اہل بیت کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے اندر آپ ڈھونڈیں گے تو اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ ہمارے یہاں اہل بیت اردو زبان میں یہ جو سادات کرام ہوتے ہیں، سید زادے ہوتے ہیں، حسنین کریمین کی جو اولاد ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر شخص کا جو گھر ہوتا ہے اس میں رہنے والے اہل کہلاتے۔ اہل کا مطلب رہنے والے، گھر والے۔ تو ویسے اس کا لغت کے اندر معنی بنتا ہے گھر والے، اور گھر والوں میں عام طور پہ جو شمار ہوتے ہیں وہ بیوی بچے شمار ہوتے ہیں۔ بیوی بچے ہیں یا ان کی اولاد ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ داماد کو عام طور پہ گھر کا فرد شمار نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کے گھر والے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، یہ پسند فرماتا ہے، اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے وہ جو بھی پلیدی ہے، نجاست ہے کسی بھی طرح کی، اس کو دور فرمائے، تمہیں پاکیزہ اور ستھرا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین یعنی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی مولا کائنات، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار میں سے شمار کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے نام کے ساتھ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ اس کا مطلب ہے کرم کا، یعنی تکریم سے یہ لفظ نکلا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت بخشی، معظم کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، وہ ایک بڑی عمر کے اندر ایمان لے کر آئی۔ یعنی ان کا جو پچھلا دور تھا ایمان لانے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ افراد بھی اسلام لانے سے قبل ان معاملات کے اندر مبتلا تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ہونا اور دیگر چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور پچھلی تمام زندگی سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحابیت کا مرتبہ عطا فرما کر تمام لوگوں میں سب سے ممتاز بنا دیا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ ہستیاں سب سے معظم ہستیاں کہلائیں، عزت والی ہستیاں کہلائیں۔
لیکن دو صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ جب زمانے شرک عام تھا، یعنی اس زمانے کے اندر شرک عام تھا، کفر عام تھا، اس وقت بھی ان لوگوں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. یعنی ان کا چہرہ جو ہے، ان کا سر جو ہے، وہ کبھی بت کے آگے نہیں جھکا. ویسے تو بعد کے دیگر بہت سارے صحابہ ہیں جن کی پیدائش، ولادت جو ہے وہ ہوئی اسلام کے زمانے میں، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے اندر، یعنی جو مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ تھے، انصاری جو کہلاتے تھے، ان میں سب سے پہلے اسلام کے اندر جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے. یعنی انصار نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی جو ولادت ہوئی ان لوگوں کے یہاں، جو مسلمان بچہ پیدا ہوا، وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے یہاں جس بچے کی سب سے پہلے اسلام کے اندر ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کا بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی بت کے آگے سجدہ کیا ہو، مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے، بچپن سے ہی مسلمان تھے. لیکن جن حضرات کو اسلام کے علاوہ وہ زمانہ ملا کہ جس میں بت پرستی عام تھی، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے چہرے کو بت کے آگے جھکنے سے محفوظ رکھا. یہ دو ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس زمانے میں یہ لوگ موجود تھے جبکہ ابھی اسلام کی دعوت آئی نہیں تھی، اسلام کی دعوت عام بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے چہرے یہ بتوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رہے. اس لیے ان کے ساتھ کہا جاتا ہے، دونوں ہستیوں کے ساتھ، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت بخشی، معظم اور مکرم کیا کہ کبھی کسی بت کے آگے یہ جھکے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے کفالت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ نے تربیت حاصل کی. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ تھا، اس میں افراد زیادہ تھے، اور ان کے یہاں جو کمائی تھی، جو ان کا رزق تھا، جو گزر بسر کے لیے مال تھا، وہ بہت کم ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت کے اندر لے لیا تھا، اور ان کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی نظر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی. اور بعض علماء کے مطابق سب سے پہلی غذا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کے اندر داخل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. آپ کے بہت سارے فضائل یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور راویوں نے، حدیث بیان کرنے والوں نے سب سے زیادہ جن ہستیوں کی فضیلتیں روایت کی ہیں ان میں سر فہرست سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں ہیں، ان کے برابر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. جو بھی کسی بھی ہستی کو انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر یا ان کے برابر مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ حضرات قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معظم و مکرم ہستیاں ہیں، ان کو اللہ نے خاص چنا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ نے بلند کیا ہے، تو ان کے برابر کسی اور کو اللہ نے نہیں بنایا. تو ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے برابر یا بڑھ کر ماننا یہ کفر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. ان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہوئے، ایک یہودیوں کا جنہوں نے نعوذ باللہ ان کی توہین کی اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، سولی پر چڑھانے کی کوشش کی اور ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں۔ تو یہ تنقیص کرنے والے، یہ توہین کرنے والے، یہ کمی کرنے والے تھے۔ دوسری طرف عیسائی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے درجے سے اٹھا کر خدا بنا دیا، بعض نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور دونوں کے دونوں ہلاک ہوئے، دونوں کے دونوں ہلاک ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا یہ بھی کفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا تسلیم کرنا یہ بھی کفر۔ تو جنہوں نے عیسائیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور یہود میں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ حضرت علی کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں، جن کو ناصبی کہا جاتا ہے، جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اہل بیت اطہار کی دشمنی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں، ان کے مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں، بعض خدا بنا دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ کسی نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے کہ توہین کے مرتکب ہو گئے۔ تو جو مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ وہ کسی کی جھوٹی تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت کے اندر مقام ایسا ہوگا کہ لوگ جس طرح دنیا میں آج ستاروں کو دیکھتے ہیں اسی طرح جنت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو دیکھیں گے، دوسرے جنتیوں کے مقابلے میں اتنا بلند و بالا ان کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو جب اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جب جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا کہ آپ یہاں کے رہنے والوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بڑا شاک گزرا کہ لوگوں نے گفتگو کی کہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ان کو جہاد کے اندر نہیں لے گئے۔ تو یہ غم زدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے عورتوں اور بچوں پر قبیلے کے اندر چھوڑا تھا، دیگر لوگوں کے اوپر چھوڑا تھا، اسی طرح میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، یعنی ان کے ساتھ ہی نبی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور غزوہ خیبر مشہور و معروف ہے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے یہ فتح ہو سکے، لیکن نہ ہو سکا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کافی نہیں، فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول سے کو محبت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب محبت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے سینکڑوں ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس سے زیادہ ان سے محبت فرماتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر مخلوق کے اوپر رحم فرمانے والے ہیں، لیکن اس کا اظہار جس کے لیے فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے رہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔
تو جب وہ کہہ دیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ واحد جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارمی یا سعد بی ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اتنی بڑی ہستی یہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ کاش صبح یہ جھنڈا مجھے نصیب ہو جائے کہ یہ بشارت مل جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عرض کی گئی کہ آنکھوں میں تکلیف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ وہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن جس کو ہم تھوک کہتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی نے نقصان دیا نہ کبھی سردی نے نقصان دیا۔ میں گرمی کے اندر موٹے کپڑے پہن لیتا تھا، سردی کے اندر پتلے کپڑے پہن لیتا تھا، لیکن سردی گرمی کوئی نقصان نہیں دیا کرتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے مولا کائنات، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان سے اور ان کی آل اولاد سے ہمیں سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ ان کی توہین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔